Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب وفي رواية وما تأخر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت دن سے مسلمان منتظر تھے جس مہینے کے، بہت دن سے مسلمان منتظر تھے جس مہینے کے، بڑی عظمت بڑی شوقت سے وہ رمضان آ پہنچا۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی متبرک اور عظیم الشان ماہ رمضان شریف کی آمد پر چند منٹ بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ مجھے صحیح صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے بہت ہی مشہور و معروف مہینہ ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے۔ رمضان کی فضیلت و برتری کو بتلانے کے لیے میرے بھائیوں یہی کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ میرے بھائی، رمضان عربی لفظ ہے، رمض کے معنی لغت میں جلانے اور خاکستر کر دینے کے آتے ہیں۔ جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، جس طریقے سے آگ کپڑے کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، جس طریقے سے آگ کسی اور چیز کو جلا کر بالکل ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے میرے بھائیو رمضان انسانوں کے گناہوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔
انسانوں کے دلوں پر غلط کرتوت کی وجہ سے، غلط کارناموں کی وجہ سے جو انسانوں کے دلوں پر زنگ اور میل کچیل جو جم جاتا ہے، یا رمضان شریف میل کچیل اور گندگیوں سے انسان کو بالکل پاک و صاف اور ستھرا کر دیتا ہے۔ بھائیو، یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت کتابوں کے اندر بہت کثرت سے آئی ہے، ہمیں بھی اس رمضان شریف کی فضیلت کو اپنے دلوں کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، ہم سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دل جو پتھر ہو چکے ہیں، اس پتھر دل کو ہم پگھلانے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، اتنی شاندار بڑی مسجد ہے اور اتنا مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن میرے بھائیو مسجدیں پوری کی پوری خالی ہوئی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی کو کتنے بھی سمجھاؤ، وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ کم سے کم جمعہ کے دن، اتنا مبارک دن اور اتنا مبارک مہینہ، اس کے بعد پھر جمعہ کا دن، لیکن پھر بھی ہمارے مسلمان بھائی کم سے کم رمضان کے مہینے کے جمعہ کو بھی اذان ہوتے ہی مسجد میں آنے کی ان کو اللہ توفیق نہیں دیتے، پانے کی کوشش نہیں کرتے۔ بھائیو، ہم سے بڑا بدبخت کون مسلمان ہو سکتا ہے جو ہم رمضان کی اہمیت کو بھی نہ سمجھیں؟ ایسے مسلمان ہونے سے کیا فائدہ؟ ہر جمعہ چیخ کر بیان کرو۔ میرے بھائیو، ہمیں کیا ضرورت ہے مجھے چلانے کی؟ روزہ رہ کر میں چیختا ہوں، چلاتا ہوں، کم سے کم میرے مسلمان بھائی کے دلوں کے اندر باتیں اتر جائے۔ لیکن ہم ہیں کہ سمجھنے کو تیار نہیں، باتوں کو سننے کو تیار نہیں۔ کوئی کہتے ہیں نہیں، کسی نے کیا یہ خوب کہا ہے، اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا، تم یقین کر لینا۔ اگر تم سے یہ کہے آگ جو ہے انسان نے جلایا تھا اور اس آگ کے اندر داخل ہو کے نکل آیا، تم یقین کر لینا۔ اگر کوئی شخص تم سے ناممکن کام ہونے کا کہے، تم یقین کر لینا ہاں وہ کام ہو گیا ہوگا۔ لیکن کوئی انسان، کوئی شخص تم سے یہ کہے اس انسان کی فطرت بدل گئی ہے، تم اس بات پر یقین نہ کرنا، اس لیے کہ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ وہی میرے بھائیو آج ہماری حالت ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مبارک دن، جمعہ کا دن ہے، پھر بھی دیکھو آج پوری کی پوری مسجدیں خالی ہے۔ خطبے کے ٹائم آتے ہیں، نماز ادھر کھڑی ہوتی ہے، ادھر ہمارے مسلمان بھائی آ کر وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی ہی شرم کی بات ہے۔ میرے بھائیو، ہم دوسرے مسلمان بھائی کو یہ بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں، جو مسلمان بھائی ابھی موجود ہیں، دوسرے مسلمانوں کو جا کر ان کی غیرت کو اجاگر کریں، ان کو غیرت دلائیں۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ میں آپ کو رمضان کی فضیلت کے اوپر چند باتیں آج بتانا چاہوں گا۔ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ معظمہ ہی میں لوگوں کو دعوت و خداوندی سناتے رہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو کفر و شرک سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن جب مکہ کے باشندوں نے، جب وہاں کے لوگوں نے میرے نبی کو پریشان کرنا شروع کر دیا، جب وہاں کے لوگوں نے میرے نبی کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، ہر طریقے سے میرے نبی کو ستایا جانے لگا، میرے بھائیو جب وہاں کے لوگوں نے میرے نبی کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے، تو یہاں سب سے پہلے یعنی مدینہ کے اندر عاشورہ کا روزہ فرض ہوا تھا۔ مدینہ جب میرے نبی آئے، مکہ چھوڑ کر یہاں میرے نبی کے اوپر سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض ہوا تھا، لیکن ہجرت سے 1.5 سال بعد 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔
اور عاشورہ کے روزوں کی فرضیت ختم کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ اب جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ میرے بھائیو، ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف رمضان المبارک کے روزے صرف امت محمد پر فرض ہے۔ نہیں میرے بھائیو، جب آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے، جتنی بھی قومیں آئی ہیں، اکثر قوموں کے اندر، میرے بھائی، اکثر قوموں کے اندر روزے رکھنے کی ترغیب میرے اللہ نے دی ہے۔ بعض قوموں کے اوپر تو روزے فرض تھے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، آپ لوگوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ ان کے بارے میں آتا ہے، ان کی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 دن کے اعتکاف اور 30 روزے فرض کیے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی بات جان کر حیرانی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام مسلسل 30 دن کے روزے رکھے، نہ سحری کیے نہ افطار کیے۔ اور میرے بھائیو آگے چلیے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی روزہ فرض تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ مریم جب ان کو اپنے گاؤں لے کر آئی، لوگوں نے پوچھا تمہاری تو شادی نہیں ہوئی ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا، کس کا بچہ ہے؟ ان کی والدہ نے جواب دیا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج میرا روزہ ہے۔ یعنی میرے بھائیو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اندر روزہ فرض تھا، لیکن وہ روزہ رکھ کر کسی سے باتیں نہیں کر سکتے تھے، کچھ بھی باتیں نہیں کر سکتے تھے۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی کے امت کے اندر بھی، یعنی ہمارے امت محمد کے اندر بھی، میرے بھائیو، رمضان کے روزے فرض ہے، لیکن ہمارے شریعت میں بھی باتیں کرنا روزہ رکھ کر منع ہے۔ کون سی باتیں؟ دوسروں کی چغلخوری کرنا، دوسروں کو گالی گلوج کرنا، دوسروں کی غیبت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں ہماری شریعت میں میرے بھائیوں منع ہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہو تو صحیح، آج ہم روزہ رکھتے ہیں، دوسروں کی چغلخوری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، گالی دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دوسروں کو دوسری کی بات ادھر سے لا کر ادھر کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا کرنے سے روزہ ہمارا خراب ہو سکتا ہے۔ ہم اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو میرے بھائیو، ان تمام کی تمام چیزوں کا ہم خیال کریں۔ روزہ رکھ کر، میرے بھائی، روزہ رکھ کر ذرا غور سے سنیں، ہم حرام کمائی سے افطار نہ کریں۔ ہم سحری جو کرتے ہیں وہ حرام کمائی سے کھانا نہ ہو، تب میرے بھائیو ہمارا روزہ صحیح ہوگا۔ صرف ہمارے شریعت میں بھی رمضان مبارک کے اندر روزہ فرض نہیں ہے۔ بہت ساری قوموں کے اندر رمضان کے روزہ آئے ہیں، انہوں نے رکھا ہے، ہماری سے زیادہ سختی ان کے روزے میں تھے، 30 دن کے روزہ رکھتے تھے، نہ کبھی افطاری نہ سحری نہ کسی سے باتیں کرنا۔ میرے بھائیو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ ہم کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، کس طریقے سے رکھا جائے وہ بھی ہمارے نبی بتائیں۔ تم سحری جلدی نہ کھایا کرو، آخر وقت میں کھایا کرو، افطاری جلدی کیا کرو۔ کتنی ہمارے دین میرے بھائیو آسان ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں وہ گیہوں کا دانہ پھل کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا۔ اس کے بعد کہا، اے آدم، تم جنت میں گھومو پھرو، مستی کرو، موج کرو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ لیکن وہ درخت کے پاس جا کر وہ جنت کے پھل کھا لیے۔ اپنی بیوی حوا کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ بہک گئے۔ اس کے بعد میرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے آدم، میں نے تجھے منع کیا تھا، تو نے میری نافرمانی کی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، میرا اللہ آدم کو زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ زمین پر پھینکنے کے بعد آدم بہت زیادہ روتے ہیں، گڑ گراتے ہیں۔ آخر کار واقعہ لمبا ہے، میں مختصر انداز میں روزوں کی فضیلت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرا اللہ اس کے بعد ان کی دعا قبول فرماتے ہیں۔
دعا قبول فرمانے کے بعد، دعا قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے کہا اے آدم کفارے کے طور پر تجھے 1 مہینے کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ ہاں میرے بھائیو، اس دنیا میں سب سے پہلا انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلا روزہ رکھنے والا بھی حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل کو کھا لیا تو اس پھل کے کھانے کا اثر آدم علیہ السلام کے پیٹ میں 30 دن رہا تھا، اس لیے ان کی اولاد پر بھی رمضان مبارک کے روزے کی فرضیت جو کی گئی ہے وہ 30 دن کی گئی ہے۔ میرے بھائی خدا را رمضان کے روزوں کو رکھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی قیمتی تحفہ ہے جو ہم کو ملا ہوا ہے۔ اس کا 1 دن اور 1 ساعت، ایک لمحہ رمضان مبارک کا میرے بھائی بہت ہی قیمتی ہے اور قابل قدر ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو جمع کر کے تقریر فرمایا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور رمضان کی وقعت اور اس کی قدر و قیمت سمجھاتے ہوئے اچھے عملوں کا شوق دلاتے۔ چنانچہ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ قریب تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو جمع کر کے کہ لوگوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے، تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، گناہوں کو بخشتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے، تمہاری نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کو دیکھ کر فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، لہذا تم خدا کو اپنی نیکیاں دکھاؤ۔ اور آگے میرے بھائی میرے نبی فرماتے ہیں بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ اس حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خداوند قدوس یعنی اللہ تبارک و تعالی بندوں کی اطاعت کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب میرے بھائی یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے خبر دینے کے طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے فرشتوں زمین پر اپنا نائب میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ فرشتوں نے بیک زبان ہو کر کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے میرے اللہ کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو زمین پر فساد کریں گے، آپس میں خونریزیاں کریں گے، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کریں گے، حق تلفی کریں گے، غریبوں پر ظلم کریں گے اور قطع رحمی کرنا جن کا شیوا ہوگا۔ اس کے بعد میرے بھائی میرے اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جاؤ تمہیں کیا معلوم، مجھے سب کچھ معلوم ہے، مجھے ان تمام چیزوں کی خبر ہے جس کو تم نہیں جانتے، اس لیے اب اس کے نیک بندے جب میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ پاک میرا اللہ خوش ہو کر فرشتوں کے سامنے جا کر کہتا ہے دیکھو یہ وہی آدم کی اولاد ہے جس کے بارے میں تم نے فساد اور خونریزی کا اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ میرے بھائیو ذرا ہم غور تو کریں میرا اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، ذرا غور تو کیجئے ہم تھوڑی سی نیکی کر کے اللہ کے کتنے مقبول اور پیارے بن جاتے ہیں کہ فرشتوں جیسی مقدس مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالی ہمارا تذکرہ اور فخر کیا کرتے ہیں۔ وہ فرشتہ جس سے میرے بھائیو کبھی گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، کبھی ہم فرشتوں کے اوپر گناہ کا صدور کا تصور کر ہی نہیں سکتے، ایسی مقدس جماعت کے پاس مقدس جماعت کے سامنے میرے بھائیو ہمارا اللہ ہمارا تذکرہ کیا کرتا ہے، کتنے خوش قسمت ہیں۔
میرے بھائی خدا رہا رمضان کی فضیلت کو سمجھیں، اس کی روزوں کو فضیلت کو سمجھیں، روزہ ہم میرے بھائی ترک نہ کریں۔ خدا رہا اگر اب بھی ہم نے اپنے آرام و راحت میں لگ کر اطاعت و فرما برداری میں اور نیکیوں میں غفلت شعاری سے کام لیا تو کتنا میرے بھائیو ہمارا نقصان ہوگا اور کتنے قیمتی وقت کو ہم ہاتھ سے کھو دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص اس مہینے میں بھی اپنی پاؤں ہاتھ کو حرکت نہ کرے، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی عبادت نہ کرے، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان مبارک کے مہینے میں بھی اپنے بچوں کو نیکیوں کو کرنے کی ترغیب نہ دے، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اپنی بیویوں کو نماز پڑھنے کی تلقین نہ کرے، اپنی بیویوں کو قرآن پڑھنے کی تلقین نہ کرے، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں بھی موبائل پر گندی فلمیں دیکھے، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اپنے گھروں کے ٹی وی کو بند نہ کرے۔ ہاں میرے بھائیو، رمضان کی فضیلت کو بتاتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا، ویسے تو اللہ کے نبی کی بہت ساری حدیثیں رمضان کی فضیلت کے اوپر ہے، روزوں کی فضیلت کے اوپر ہے، میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب وفی روایت وما تأخر۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے گا، اس کے اب تک کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی اب تک جو گناہ ہو چکے ہیں وہ بھی اور جو آئندہ ہوں گے وہ بھی سب معاف کر دیے گئے، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی ذرا اندازہ کرو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بہت کم کسی عمل پر اسی خوشخبری دی گئی ہے۔ گناہوں کی معافی تو عقل تسلیم کرتی ہے، لیکن ناکردہ گناہوں پر مغفرت یہ عظیم شان اعلان میرے بھائیو دل کو کھٹکتا ہے، یعنی جو گناہ ہم نے کیے بھی نہیں وہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ ہمارے دلوں میں اور ہمارے دماغ میں یہ بات کھٹکتی ہے۔ میرے بھائی جب کہ ایسی کوئی بات حدیث میں ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کو گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے، یعنی آئندہ گناہوں سے مطلب یہ ہے کہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دے دیتے ہیں جو رمضان مبارک کے مہینے میں ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے، اور پیش آنے والے گناہوں سے بچنے کی توفیق کا عطا ہونا میرے بھائیو مغفرت ہی کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم اس کی توفیق، ہم میرے بھائیو اس کی توفیق کو مغفرت کی برابری کا درجہ دے سکتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب کا میرے بھائیو اندازہ کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے مہینے کو سید الشہور رمضان، یعنی سب مہینوں کا سردار رمضان ہے، کیونکہ ماہ رمضان اتنی خصوصیت کا حامل ہے جس سے یقیناً دوسرے مہینے عاری ہیں، یعنی خالی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو ہم غفلت کی چادر کو چاک کریں، ہم غفلت کو چادر کو چاک کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ کم سے کم میرے بھائیو، کم سے کم میرے بھائیو رمضان کے مہینے میں تو کم سے کم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اتنا مہینہ مبارک ہے، اتنی فضیلت ہے، ایک نیکی کریں گے تو 10 ملے گا، کہیں آیا ہے 700 ملے گا، کہیں آیا ہے 770 ملے گا۔ میرے بھائیو خدا را ہم رمضان کے روزوں کی پابندی کریں، رمضان کے روزوں کو میرے بھائیو ہم نہ چھوڑیں۔ بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارا مسلمان بھائی بہت ہی میرے بھائیو کم عذر اور بہت ہی روزے کو چھوڑتے ہیں۔
ہلکا سا بہانہ کر کے وہ روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر وہ روزے کو ترک کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، ایسی چیزیں مسلمانوں کی فطرت میں نہیں ہونی چاہیے۔ غیر تو غیر جاننے والے لوگ لمبی لمبی داڑھی رکھے ہوئے اپنے آپ کو جماعت کا امیر کہتے ہیں، تبلیغ کا امیر کہتے ہیں، وہ بھی روزے رکھنے کو آج تیار نہیں ہے۔ اگر ان سے پوچھے تو بھائی آپ روزہ کیوں نہیں؟ سر میں درد تھا اس لیے میں روزہ نہیں رکھا، بخار ہے اس لیے میں نے روزہ نہیں لیا، میں دوائی کھا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، اے بدبختو، تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ روزہ توڑنا کب فرض ہے، کب جائز ہے۔ نماز کے جیسے روزہ بھی فرض ہے، حج کرنے کے جیسے روزہ بھی فرض ہے۔ جب میرے بھائی نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے تو تم کو تھوڑی سی سر میں درد آنے پر اور تم کو بخار آنے پہ تم کو کس بدبخت نے کہہ دیا کہ تم روزے کو ترک کر دو، روزے کو چھوڑ دو، روزے کو توڑ لو؟ نماز کے بارے میں کیا آیا ہے سب کو معلوم ہے۔ اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر تم بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اگر تم لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو نماز کو اشارے سے پڑھو۔ میرے بھائی، جو اشارے سے بھی نہیں نماز پڑھ سکتا تو اس کا سمجھ لو کہ آخری وقت قریب آ چکا ہے، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ جب میرے بھائیو نماز کے لیے اتنی کنڈیشن ہے، اتنی سختی ہے، نماز فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، تو روزہ میرے بھائیو ہلکا سا سر میں درد ہونے سے اور پیٹ میں درد ہونے سے کیا ہم روزہ نہیں رکھ سکتے؟ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو روزہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، روزہ توڑ کر اپنی بیوی بچوں کے لیے جا کے کماتے ہیں، روزہ توڑ کر اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، روزہ توڑ کر اپنی کاموں کو کر رہے ہیں۔ ارے مسلمان بھائی، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر تم کو روزہ توڑنے کی تم کو بدولت آ چکی ہے، یہی حالت ہے، میرے بھائی جا کے سو، روزہ توڑ کے تم اپنا کام کیوں کر رہے ہیں؟ اپنا کام کرنے کے لیے تمہاری طبیعت اچھی ہو جاتی ہے، لیکن روزہ رکھنے کے لیے تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ہاں میرے بھائیو، روزہ توڑنا کسی حالت میں جائز نہیں ہے، اس وقت جائز ہے جب تم مرنے کے قریب ہو جاؤ، جب تم کو یقین ہو جائے اگر میں روزہ نہیں توڑوں گا میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تب تم روزہ توڑ سکتے ہو۔ ہلکا سا بہانہ کر کے روزہ توڑنا میرے بھائی جائز نہیں ہے، ایسا گناہ ہم نہ کریں۔ آج دیکھو تو صحیح مسلمان کیسے اپنے دین کا دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اب جب شہروں میں جائیں گے، مسلمان کا ہوٹل ہے، ہوٹلوں کے اندر پردہ لگا ہوا ہے، جس کو دن میں 10 بجے یا 11 بجے 12 بجے دن کے افطاری کرنی ہو، سحری کرنی ہو، آ جاؤ میرے ہوٹل میں پردے لگے ہوئے ہیں تاکہ کوئی مولوی نہ دیکھ لے۔ میرے بھائیو، یہ کیا ہو رہا؟ یہ مسلمان کے شان میں تو یہ نہیں ہو سکتا، ہونا تو اب غیر قوموں سے میرے بھائیو ہم نصیحت لیں، ہندوؤں سے ہم نصیحت لیں، جب ان کا بھی کوئی تہوار ہوتا ہے، کوئی عید ہوتی ہے، کوئی پرب ہوتا ہے، وہ بھی اپنی دکانوں کو بند کرتے ہیں، اپنی دکانوں کو نہیں کھولتے۔ میرے مسلمان بھائی، تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ رمضان کا مہینہ پھر بھی تمہارے دکان بند نہیں ہو رہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم دکانوں کو بند کر دو، کم سے کم میرے بھائی رمضان کے مہینے میں نماز کے وقت تمہاری دکانیں بند ہونی چاہیے۔ جو ہوٹلوں والے ہیں وہ اپنے ہوٹل کو تو کم سے کم بند کریں۔ غیر بھی دیکھ کر سوچے کہ نہیں، مسلمانوں کے اندر اس کے اپنے دین کی فکر ہے۔ دیکھو مسلمان کا رمضان ہے اور وہ اپنی دکانوں کو نہیں کھول رہے، ہوٹلوں کو نہیں کھول رہے۔ مسلمان کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے مسلمانوں کی دکانیں 5 وقت دن میں بند ہو رہے ہیں۔ بھائیو، آج ہم لوگ غیر قوموں سے بھی گر چکے ہیں۔ خدا را میرے بھائیو، ہم رمضان کے روزے رکھیں، رمضان کی روزوں کی فضیلت کو ہم سمجھیں۔ اسی لیے میرے بھائیو، میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کو
اپنے امت محمد کو رمضان کی ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہے، اس ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ میں ہم عبادت کرنے کی فکر کریں۔ اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے، اور بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کی ایک ایک ساعت ایک ایک لمحے کو عبادت کی فکر میں گزار دیتے ہیں اور رمضان کے اوقات کو ضائع ہونے نہیں دیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا یہ لوگ جنت کے ایک خاص دروازے باب الریان سے داخل ہوں گے، فرشتے استقبال کریں گے، فرشتے کی مقدس جماعت میرے بھائی تمہارا استقبال کریں گے، روزے دار کے لیے استقبال کریں گے، ادب سے کھڑے ہوں گے۔ جس روزے کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، بہانہ کر کے ہم توڑتے ہیں، میرے بھائیو ایک میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتے ہیں، 3 آدمیوں کی بد دعا میرا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ان میں سے سب سے پہلے میرے بھائی آتا ہے عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، یہ نہیں ہمارے رشتہ دار کا ہے یا ہمارے ادھر کا ہے یا ہمارے گاؤں والا ہے تو ہم اس کے حق میں فیصلہ کریں، نہیں، عادل بادشاہ جو انصاف برابر کرتا ہو، وہ اپنا رشتہ دار نہ دیکھتا ہو، جس کی غلطی ہو اس کو سزا سناتا ہو، اس کو سزا دیتا ہو، اس کی دعا اس کی بد دعا میرا اللہ کبھی بھی میرے بھائیو رد نہیں کرتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، دوسرے نمبر پہ میرے نبی فرماتے ہیں کس کو روزے دار کی دعا اور روزے دار کی بد دعا میرے بھائیو میرا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح میرے بھائی، سوچو تو صحیح کتنا مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے روزہ رکھنے والوں کا۔ ہم روزہ رکھ کر اللہ سے جو مانگیں گے وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا۔ میرے بھائیو کیوں ہم روزے کو توڑتے ہیں؟ اور تیسرے نمبر پر میرے نبی فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا اور دعا میرا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ وہ جو اللہ سے مانگیں گے میرا اللہ مظلوم کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور جو بد دعا وہ اللہ سے کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے گا۔ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا 3 شخصوں کی دعا اور بد دعا کبھی میرا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائی خدا را ہم رمضان کے روزے رکھیں، رمضان کے روزوں کی قدر کریں۔ یہ مہینہ بہت ہی اہمیت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی کی حدیث ہے 5 خصوصیتیں جو میری امت کو ملی ہے ویسی خصوصیت کسی امت کو نہیں ملی۔ وہ 5 خصوصیتیں میرے بھائیوں کیا ہے؟ آگے میرے نبی فرماتے ہیں جتنے بھی قومیں دنیا کے اندر آئی ہیں ویسی خصوصیت ان کو نہیں ملی ہے جیسی خصوصیت میری امت کو ملی ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے روزہ کو قبول کرتے ہوئے اس کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ میرے اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور آگے میرے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں دوسری خصوصیت جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کو روزہ دار کے لیے روزانہ جنت کو سجاتے ہیں، مزین کرتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی روزانہ رمضان کے مہینے میں گنہگاروں کو بخشش فرماتے ہیں، ان کی مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں چوتھی خصوصیت میری امت کو یہ ملی ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ دار کے لیے دعائیں کرتی ہیں، جانور بھی روزہ دار کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ میرے بھائیو خدا را کیوں ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ اتنی ساری خصوصیت سے میرے بھائیو ہم کیوں محروم ہوتے ہیں؟ خدا را میرے بھائیو ہم روزہ کو ترک نہ کریں، روزے کو رکھیں، بہانہ کر کے روزہ کو نہ توڑیں۔ اور سب سے آخر میں آپ سے جو باتیں کرنا چاہتا ہوں
وہ باتیں یہ ہیں میرے بھائیو، ہم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم تراویح کی بھی پابندی کریں۔ آج بہت سارے لوگ تراویح کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے آتے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے۔ میرے بھائی خدا را تراویح کی بھی بہت ساری زیادہ اللہ کے نبی کی حدیث میں فضیلت آئی ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہے۔ آپ جب ایک دن میں میرے بھائیو 20 رکعت میں 40 سجدہ کرتے ہیں، 1500 کا آپ جوڑ لیجئے، حساب کر لیجئے کتنے سجدے ہوئے اور کتنا نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ اتنی نیکیوں کو چھوڑ کر میرے بھائیو ہم قرآن سے محروم رہ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کو اس مہینے میں میرے بھائیو نازل ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی بھی میرے بھائیو کوشش کریں۔ یہی وجہ تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آ کر قرآن شریف کا دور کیا کرتے تھے، قرآن شریف کو سنایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ اس کا آسان طریقہ میرے بھائیو تراویح ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے بہانے قرآن پاک بھی یاد ہو جاتا ہے، اور غیر حافظ جو قرآن کریم کا حافظ نہیں ہے اور تراویح میں قرآن کریم کو سن کر پورا کا پورا قرآن کریم سن سکتے ہیں، مگر میرے بھائیو مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ تراویح کو بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی پناہ ہم کس جال میں پھنس گئے ہیں۔ میرے بھائیو کس قدر غیرت اور افسوس کی بات ہے کہ سال بھر میں ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہمیں ہوتا ہے۔ اس مہینہ اس سال ہمیں نصیب ہوا، معلوم نہیں کس بھائی کا اگلے سال کا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اور اس میں بھی میرے بھائیو رمضان کے مہینے میں بھی جو سال میں ایک مرتبہ ہمیں ملتا ہے، 24 گھنٹے کا اکثر وقت اپنے ہی کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ ہم تراویح میں تھوڑی سی مشقت برداشت کر لیں تو کیا حرج اور کیا نقصان ہو جائے گا۔ ہم نماز کے لیے مسجد میں آ ہی جاتے ہیں تو آدھے 1 گھنٹہ اور صحیح اتنی جلدی کر کے کیوں میرے بھائیو قرآن کریم کی برکت سے ہم محروم رہتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیو وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ خدا را میرے بھائیو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیو خدا را اذان ہوتے ہی ہم جمعہ کے دن آنے کی مسجد میں کوشش کریں، رمضان کی مہینے کو فضیلت کو سمجھیں، اور ہم سب یہ عہد کریں کہ ہماری زندگیوں کا یہ مہینہ نیکیوں اور بھلائیوں سے مالا مال ہوگا۔ ہماری زندگی کا یہ مختصر وقت اور یہ تھوڑا سا وقفہ ہرا بھرا باغ ہوگا جس میں عبادت و صداقت اور اطاعتوں کے پھول کھل رہے ہوں گے، تاکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اور اب اس دعا کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فضیلت کو، روزے کی فضیلت کو، رمضان کی فضیلت اہمیت کو، تراویح کی فضیلت و اہمیت کو میرے بھائی ہمارے اندر دلوں کے اندر سمجھانے کی کوشش، دلوں کے اندر سمجھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب میرے بھائی اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھیں سنت